ایک بہت بہادر لڑکی لیلا کی کہانی۔ لیلا جو کہ جانوروں اور پرندوں کی زبان سمجھتی تھی، آئیں اس کی کہانی دیکھتے ہیں۔ دوستو، نور پور گاؤں کے قریب ایک بہت ہی خوبصورت اور پرسکون جنگل تھا۔ اس خوبصورت سے جنگل میں پانی کے چشمے بہتے اور رنگ برنگے پھول، تتلیاں اور پرندے موجود تھے۔ صبح صبح پرندوں کی موسیقی سے پورا علاقہ جگمگا اٹھتا اور سب ان پرندوں کی رنگ برنگی آوازوں سے لطف اندوز ہوتے۔ اسی گاؤں میں ایک ننھی سی لڑکی رہتی تھی جس کا نام تھا لیلا۔ لیلا باقی بچوں سے بہت مختلف تھی۔ اس کو شور شرابہ پسند نہیں تھا۔ وہ جنگل میں جاتی، گھومتی، کھیلتی اور کہانیوں کی کتابیں پڑھتی رہتی۔ اس کو یہ ماحول پسند تھا۔ گاؤں کے اکثر لوگ کہتے کہ لیلا دوسرے بچوں سے مختلف ہے، لیکن کسی کو نہیں پتا تھا کہ لیلا کے پاس ایک ایسا راز ہے جو کوئی نہیں جانتا تھا۔ ایک دن لیلا درخت کے نیچے بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی کہ دھیمی سی آواز آئی، لیلا۔ لیلا نے ادھر ادھر حیرانگی سے دیکھا، لیکن لیلا کو کچھ نظر نہ آیا۔ لیکن جب دوبارہ آواز آئی، لیلا، تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو یہ ایک درخت تھا، بولنے والا۔ لیلا یہ سب دیکھ کے بہت حیران ہوئی۔ درخت نے کہا، حیران مت ہو، میں تمہیں جانتا ہوں۔ لیلا کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ آپ بول سکتے ہیں؟ درخت ہنسنے لگا۔ میں صرف بول ہی نہیں سکتا، بلکہ اس جنگل کا ہر جانور، ہر پرندہ اور ہر تتلی تم سے بات کر سکتے ہیں، کیونکہ تمہارے دل میں محبت اور سچائی ہے۔ اتنے میں کچھ پرندے آئے اور خوشی سے جھومنے لگے کہ لیلا، آخرکار ہم آپ سے بات کر سکتے ہیں۔ ایک دن موسم بہت اچھا تھا، پرندے چہچہا رہے تھے۔ لیلا حسب معمول درخت کے نیچے بیٹھی کہانیوں کی کتابیں پڑھ رہی تھی کہ اچانک شور ہوا۔ یہ شور مشینری کا تھا اور جانوروں کا تھا۔ کوئی ایک ٹھیکیدار تھا جو کہ ہیوی مشینری لے کے جنگل میں درخت کاٹنے کے لیے آ گیا تھا۔ سب جانور ڈر کے مارے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ لیلا پریشان ہو گئی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ اچانک سے کیا ہو گیا ہے۔ اتنے میں ایک گلہری دوڑتی ہوئی لیلا کے پاس آئی اور اس کو بتایا کہ شہر کے کچھ لوگ ہمارا گھر تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیلا، اگر ایسا ہو گیا تو ہم بے گھر ہو جائیں گے۔ ادھر وہ ٹھیکیدار جو کہ پیسے کا لالچی تھا، جانوروں کا گھر تباہ کرنے پہ تل پڑا تھا، اور گاؤں کے کچھ لوگ اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے، لیکن اکثریت اس بندے سے خوش نہیں تھی۔ کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ ہمارا جنگل کٹ جائے اور درخت ٹوٹ جائیں اور جانور بے گھر ہو جائیں۔ اس ٹھیکیدار نے گاؤں کی طرف بہت بڑی بڑی مشینری لانا شروع کر دی اور کہا کہ بڑے بڑے درختوں کو کاٹنا شروع کر دیں۔ اتنی بڑی بڑی اور خطرناک مشینری دیکھ کے جانوروں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور بے چینی پھیل گئی۔ وہ سب ادھر ادھر ڈر کے مارے بھاگنا شروع ہو گئے۔ گاؤں کے کچھ لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ننھی لیلا وہاں پہ پہنچی اور روب سے بولی، رک جاؤ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ صرف جنگل نہیں، ہزاروں جانوروں کا گھر ہے۔ ابھی لیلا نے اتنی بات ہی کہی تھی کہ آسمان سے بہت زیادہ تعداد میں پرندے آ گئے اور انہوں نے سردار کے اوپر حملہ کر دیا۔ یہ سردار ایک لمحے کے لیے ڈر گیا۔ لیلا نے کہا، اگر جانور اور جنگل تباہ ہو گئے تو انسان بھی مر جائیں گے۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ ایک لڑکی زخمی خرگوش کو لے کے آئی۔ اس آدمی نے پوچھا کہ یہ کیسے زخمی ہوا ہے، تو اس نے کہا، آپ لوگوں کی وجہ سے۔ مالک سردار کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کچھ دیر تو وہ خاموش رہا، لیکن پھر اس نے مشینری بند کرنے کا حکم دے دیا۔ وہاں پہ موجود سب لوگ بہت خوش ہو گئے اور وہ لیلا کی بہادری کی تعریف کرنے لگے۔ دوسری طرف پرندے چہچہانے لگے۔ اسی لمحے ہوا میں پھولوں کی خوشبو پھیل گئی۔ بوڑھا درخت مسکرایا۔ لیلا کا نیا سفر شروع ہوا۔ اس دن کے بعد سے نور پور بدل گیا۔ لوگ درخت لگانے لگے، بچے جانوروں سے محبت کرنے لگے۔ اب لیلا ہر شام اس درخت کے نیچے بیٹھتی، کتاب پڑھتی، جانوروں کو دیکھتی، ان سے باتیں کرتی، اور جانور اور پرندے بھی اس سے بات کرنا چاہتے تھے۔ شام کو لیلا اسی درخت کے نیچے بیٹھ جاتی اور جانوروں کو رنگ برنگی کہانیاں سناتی۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی اور آس پاس کے جانور اس کی موجودگی میں بہت اچھا اور محفوظ فیل کرتے تھے۔ ان کو لگتا تھا کہ لیلا ہماری محافظ ہے۔ اور اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا اور نور پور کا گاؤں اور زیادہ سرسبز، خوش اور شاداب ہو گیا۔ جب بارش آتی تو لوگ اس بارش کے پانیوں کو انجوائے کرتے۔
کیونکہ اگر درخت ہوں گے تو ہی بارش ہوگی۔ پیارے بچوں، جس طرح لیلا نے درختوں کی حفاظت کی، امید ہے آپ سب بھی اپنے گھر میں درخت لگائیں گے، پودے لگائیں گے اور ان کی بہت زیادہ حفاظت کریں گے۔ وہ جادوئی درخت آج بھی وہاں موجود ہے اور اس کے پتے آج بھی چمکتے ہیں اور وہ لیلا سے باتیں کرتے ہیں۔ چاندنی رات میں وہ جادوئی درخت آج بھی چمکتا ہے۔ کچھ راز کبھی ختم نہیں ہوتے اور کچھ دل دنیا بدلنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، جیسے کہ لیلا کا دل۔ اسی طرح کی سبق آموز اور بھی بہت سی کہانیاں ہمارے YouTube چینل پہ موجود ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی بہت پسند آئی ہوگی اور اسی کے ساتھ ساتھ باقی کہانیاں بھی آپ نے میرے YouTube چینل پہ جا کے ضرور دیکھنی ہیں۔ یہ اچھی سی کہانی اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔